آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں یہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں دعا مانگنے سے پہلے کیا پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو الحمدللہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ہر دعا قبول ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے سننے والوں کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ختم فرمائے، اور وہ جو بھی آپ سے دعا مانگے یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام دعائیں شیئر کر رہی ہوں جو میں اپنی دعا میں مانگتی ہوں، کیونکہ بہت سی بہنوں نے میرے سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جیسے فجر کی نماز کے بعد جو تسبیحات کرتی ہیں تو وہ آپ ہم سے شیئر کی ہیں، تو باقی دن کی بھی شیئر کریں۔ تو میں انشاءاللہ باقی دن کی بھی شیئر کروں گی۔ پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں کہ جو کہ میں ہر نماز کے بعد کس طرح دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بہن اس طرح دعا مانگنا چاہتی ہے تو وہ ضرور مانگے، اور انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور بھی لوگوں کی قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بہت نیک اور بہت ہی اللہ والی یا کچھ اس طرح کی، میں تو خود کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے سے بڑھ کے شاید دنیا میں کوئی اور گنہگار نہیں۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بہنوں نے پوچھا ہے میرے سے کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے یا کس طرح مانگنی چاہیے۔ میرا جو ناقص علم ہے، جو مجھے پتا ہے، میں اس طریقے سے دعا کرتی ہوں، اور الحمدللہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں۔ ہاں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو میں نے چیز مانگی ہو وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہو اور وہ مجھے نہ ملی ہو، تو میں اس پہ پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے کیوں نہیں دیا، اور ناراض نہیں ہوتی۔ کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہوں، اور یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ یقیناً یہ میرے لیے چیز اچھی نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے مجھے نہیں دی، اور اب مجھے اس سے اچھا نعم البدل عطا فرمانا۔ تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا پڑھتی ہوں۔ جو نمازوں میں سے جو بھی نماز پڑھ رہی ہوں وہ میں پڑھنے کے بعد یہ پڑھتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جن میں حفاظت ہے، جن میں آپ کے رزق کی، مال و دولت کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، وہ ہیں۔ اس میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی اس میں ہیں۔ یہ میں پڑھتی ہوں ایک دفعہ، تو اس کو ضرور پڑھتی ہوں۔ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بری چیزوں سے اسے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ایک دعا ضرور پڑھتی ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے، اسے کوہ لبنانی دعا بھی کہتے ہیں۔ یہ ابکری والوں نے شیئر کی تھی بہت سال پہلے، تو میں اتنے سالوں سے ہی تقریباً 4-5 سالوں سے میں یہ پڑھ رہی ہوں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یقین مانیں اس کے پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی وہ بات دل میں ہوتی ہے، ابھی آپ کے زبان پہ وہ بات یا وہ خواہش نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کر دیتے ہیں۔ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اور کچھ عرصہ اس کو پڑھے لگاتار، تو یقین مانیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سوچتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تو ابھی یہ مانگا بھی نہیں تھا، تو آپ کو وہ پہلے سے ہی مل جاتا ہے۔ جس چیز کی خواہش آپ کے دل میں ہو تو وہ زبان پہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں، جو کوئی یہ پڑھتا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ دعا پڑھتی ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی، اور اس میں دونوں پیکج ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور آخرت میں بھی جب دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس نیت سے میں اس دعا کو پڑھتی ہوں کہ یا اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کر، اور مجھے دونوں ہی اچھی نہیں بلکہ بہت ہی اچھی دے، دنیا اور آخرت۔ اس کے بعد میں ربنا حب لنا والی دعا پڑھتی ہوں، اور یہ اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم دونوں میاں بیوی اور بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال، ایک دوسرے کا احساس، اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو کامیاب کر، اس سب کی نیت کر کے میں اس کو پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد میں یہ دعا پڑھتی ہوں۔ اس میں 5 چیزیں ہیں، انسان کی اپنی ذات ہے، اپنا دین ہے، اپنا ایمان ہے، اپنی مال و دولت ہے، اور اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ پڑھتا ہے اس کی ان چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ دعا پڑھتی ہوں اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے برے حالات سے بچا، ناگہانی آفات سے بچا، اور اس چیز سے بچا کہ میرے دشمن میرے حالات کے اوپر ہنسے نہ، وہ تالیاں نہ بجائیں، یہ نہ کہیں کہ اس کے اوپر اس طرح کے حالات ہیں۔ ہر قسم کے برے حالات سے بچنے کے لیے یہ پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد یہ میں دعا اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں انسان کے اندر ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا، وہ اندر
اندر ہی اندر اسے کھاتے ہیں۔ تو میں اس نیت سے یہ دعا پڑھتی ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسے غموں سے، ایسے تکلیفوں سے، ایسے پریشانیوں سے بچا جو میں دوسروں سے شیئر بھی نہ کر سکوں، اور وہ جو غم مجھے اندر ہی اندر نہ کھا جائیں، مجھے ایسے غموں سے بچا پروردگار عالم۔ اس نیت سے یہ پڑھتی ہوں، اور یہ دعا اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، جو بھی چھوٹے اور بڑے انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں جانے انجانے میں، یا اللہ مجھے وہ معاف فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے وسیع روزی عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما۔ اس نیت سے پڑھتی ہوں۔ کے بعد پڑھتی ہوں اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کو پروردگار عالم جہنم کی آگ سے بچانا، تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اس نیت سے پڑھتی ہوں۔ یہ تمام دعائیں اور جو بھی کچھ پڑھا ہوتا ہے اس کو پہلے میں ہدیہ کرتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی پوری آل کو، اور پھر جتنے بھی عزیز و اقارب میرے پیرنٹس فوت ہو گئے ہیں ان کو ہدیہ کرتی ہوں، اور پوری امت کو ہدیہ کرتی ہوں، اور پھر دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب جو کہ زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہوتا ہے ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، کیونکہ بڑی دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، ہم جس کے لیے جو بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے بعد میں دیتے ہیں، پہلے مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں دعا مانگتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ اس طرح مانگ کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور پلیز مجھے جج مت کیجیے گا، میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں بہت مطلب پڑھائی کرتی ہوں، یہ وہ کرتی ہوں، میں تو خود کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں، اتنا گنہگار، اور میں اس سے بڑھ کے لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سی کوشش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور میری حاجت کو، اور جو بھی جس کے لیے بھی دعا کرتی ہوں قبول فرمائے۔ پلیز مجھے کسی قسم کا مت کیجیے گا، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بہنیں پوچھتی تھیں تو اس لیے میں یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ سب کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے نمبر کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، تو آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔